بینک میں جاب کرنا کیسا ہے؟ بینک میں بھی کوئی ایسی جابس ہوتی ہیں کہ جس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے؟ دیکھیں، بینک کا ہر کام ناجائز نہیں ہے. ایک آدمی کیش لے رہا ہے، کیش دے رہا ہے، تو اس میں ناجائز کا کیا پہلو آئے گا؟ اسی صحیح. طرح سے بہت ساری ایسی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کر رہا ہے جس میں سود کا کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے. صحیح. وہ ڈیبٹ کریڈٹ سارا کمپیوٹر میں پوسٹنگ کر رہا ہے، چیکس آ رہے ہیں، ڈپازٹ ہو رہا ہے اور پیمنٹ نکل رہی ہے تو وہ اس کی پوسٹنگ کر رہا ہے، تو اس میں ناجائز پہلو کون سا ہے؟ تو بہت سارے کام ہیں کہ جس میں سود کی جو ہے وہ اختلاط نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ناجائز کام ہے وہ ناجائز رہے گا اپنے مقام پر، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو جائز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ بینک جو ہے اس میں جاب کرنا ہی ناجائز ہے یا اس کا ہر کام ناجائز ہے، بلکہ جو سودی معاملہ ہے وہ بالکل ناجائز ہوگا اور وہ منع ہوگا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی شرعی حیثیت کو دیکھ کر تعین کیا جائے گا. پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہر ایک چیز ناجائز ہے بینک کی، تو پھر آپ بینک میں پیسہ کیوں رکھتے ہیں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو بینک میں پیسہ رکھیں گے تبھی تو بینک چلے گا. تو پھر بینک میں رکھنا، جو اعتراض کر رہا ہوتا ہے بینک میں پیسہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر ایسے ادارے کو استعمال کرنا اور ان لوگوں کو کام دینا، یہ ناجائز پر ابھارنا ہے اور تعاون کرنا ہے گناہ پر، جو جائز نہیں ہوگا. تو کام کو دیکھا جائے گا، کام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا. اب کوئی شخص جو ہے وہ مکس جائز کام بھی کر رہا ہے اور ایک دو ٹرانزیکشن جو ہے وہ سود والی بھی کرتا ہے، تو اس کی ٹوٹل روزی حرام نہیں ہوگی، بلکہ جتنا کام، جتنی مزدوری اس کام کی ہے وہ اس کو نہ لے یا صدقہ کر دے. باقی اس کی جو جائز کام کی مزدوری ہے وہ بالکل جائز ہے اور اس کے لیے درست. اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ جس کی بینک میں جو بھی جاب ہے وہ علماء کرام سے اس حوالے سے رہنمائی لے لے تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ بھئی کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، چونکہ وہ اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہے، وہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو حرام کمائی سے بچائے. تو وہ اپنا مسئلہ لے کر کسی عالم دین سے رجوع کرے، ان کو بتائے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، آپ ہماری رہنمائی کر دیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے یا کون سا معاملہ میرے لیے درست ہے. تو دیکھیں اس میں شرم نہ کریں، وہاں کی شرم سے اور وہاں کی آخرت کی ذلت اور رسوائی اور عذابات سے بچنے کے لیے بندہ اگر کسی عالم دین سے جا کر یہ مسئلہ جانے تو انشاءاللہ اس کے لیے بہترین رائے نکلتی ہے.